बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो मामला है पीडीएम ग्रुप का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ग्रुप का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को भी ओहदे से हटा दिया गया था। और ये इस वजह से हटाया गया था कि आबिद ज़ुबैरी इनको चुभता है, और आबिद ज़ुबैरी को इस वजह से ओहदे से हटाया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हमायत याफ्ता हैं। उसके बाद फिर छुट्टी के दिन अदालत खुलती है और अदालत उठा के फेंकती है पीडीएम ग्रुप के नोटिफिकेशन को, और बड़ा रिलीफ मिलता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि ये कहाँ से अख्तियार हासिल करते हुए जो पीडीएम ग्रुप है वो इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला था वो सिंध हाई कोर्ट ने दे दिया। बहुत अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में आपको बताऊंगा कि इसी मामले पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो बड़ा सरप्राइज दिया है, और जो बेंच की तश्कील, नए बेंच की तश्कील कर दी है, उस पर भी पीडीएम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब ये जो मामला है बार की लड़ाई का, ये आप समझे कि वही लड़ाई का तसलसल है जो पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लड़ रहा है, या पीडीएम और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ लड़ रही है। ऐसे वक्त में जब एक फैसला कुन मोड़ पे हमारी अदलिया भी पहुंच चुकी है और हमारी सियासत भी पहुंच चुकी है, ऐसे में सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको ओहदे से हटाने के पीछे जो उनकी एक नियत कार फरमा थी, वो बुरी तरह मुतासर हुई है और बुरी तरह वो नाकाम हुए हैं। और ये छुट्टी के दिन अदालत का खुलना ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान हुकूमत के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं, ये 90 दिन मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबात के लिए गवर्नर तारीख देने को तैयार नहीं हैं, और होना ये चाहिए था कि गवर्नर जब तक इंतखाबात की तारीख न देते, पहले इंतखाबात की तारीख दी जाती और उसके बाद जो फिर बाद में निगरान हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जाता। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर पहले ये निगरान हुकूमतें बनाते हैं और फिर उसके बाद इंतखाबात की तारीख पर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो फिर निगरान हुकूमतें कैसे कायम रह सकती हैं? निगरान हुकूमतों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? क्या आइन को पामाल कर दिया गया है, आइन को मुअत्तल कर दिया गया है, आइन को सबवर्ट कर दिया गया है? क्यों ऐसा है? ये दरख्वास्त दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट में। साबिक एमपी हैं फजल इलाही, उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, जो अब गैर कानूनी तौर पर कायम है। आइन के आर्टिकल 105 के तहत पहले इंतखाबात की तारीख दी जाती है, बाद में निगरान हुकूमत कायम की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में सब कुछ इस वजह से उलट है कि ताकतवर ये चाहते हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि असम्बली तहलील और निगरान हुकूमत को 90 दिन गुजर गए, अभी तक गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख तक नहीं दी। सूबे में निगरान हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कायम है, और ये मार्शल लॉ के वक्त की याद ताज़ा की जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब हम मार्शल लॉ के अदवार को देखते हैं, तो तब भी ऐसा होता है कि उस वक्त जो आइनी सेटअप है उसको हटा दिया जाता है, और आइनी सेटअप की खिलाफ वर्जी में जाके इस तरह का कोई सेटअप बनाया जाता है। दरख्वास्त में कहा गया कि असम्बली तहलील और निगरान हुकूमत का जो है, असम्बली तहलील के बाद निगरान हुकूमत का जो क़याम है, बेसिकली वही गैर कानूनी था। लेकिन उसके बाद जो अब तक निगरान हुकूमत सूबे में कायम है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कायम है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद निगरान हुकूमत का हर इक़दाम गैर आइनी है, और अदालत से इस्तदा है कि निगरान हुकूमत को काम से रोका जाए। क्योंकि इसी तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्तें दायर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें स्पीकर की जो दरख्वास्तें थी वो भी दायर हो चुकी हैं, और साबिक वज़राए आला की दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं। असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं नए इंतखाबात के लिए। असम्बलियाँ इस वजह से तहलील नहीं की जाती कि आप एक गैर आइनी सेटअप बिठा दें, और वो फिर आप उसको जब यहाँ पे पंजाब में सेटअप आया था तो बाकायदा तौर पर उनको बताया गया था कि आपने इतने अरसे के लिए रहना है, आपको 2 साल, कम से कम 2 साल आपके पास है, जो जी चाहे आपके पास। उन्होंने कभी अपने नाम के साथ निगरान वजीर आला या निगरान हुकूमत लिखा ही नहीं है। उन्होंने कभी अपने आप को निगरान वजीर नहीं कहा, और वो अब लैपटॉप स्कीम शुरू कर रहे हैं। पहले उन्होंने आटा स्कीम शुरू किया, वो अब लाहौर में अंडरपास बना रहे हैं। जो उनका काम था इंतखाबात का, उसके अलावा हर काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने मुलाजमीन को जो ग्रेड 1 से 19 तक है, उनको 3 तनख्वाहें एजाजी तौर पर दी जा रही हैं, और जो उसके बाद है 19 से 22 तक,
ان کو 2 تنخواہیں اعزازی طور پر دی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پچھلے اس عرصے میں چھٹی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ پہلے 2 دفعہ تنخواہیں اعزازی دی گئی اور اب 3 تنخواہیں اعزازی دی جا رہی ہیں، اور یہ کم از کم 100 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن نے صرف ان اعزازی تنخواہوں میں اور اس پورے اس میں، اور پھر کروڑوں روپے کی گاڑیاں نہیں خریدی، اور پھر ان کی ریپیئرنگ پر بھی کروڑوں روپے خرچ کیا گیا، اور یہ اسی طرح سے جو شاہ خرچیاں ہیں الیکشن کمیشن میں بھی جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جب کہا جاتا ہے انتخابات کے لیے، تو ان کے پاس تو لسٹیں چھاپنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تو جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھاپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن جب ان کی اپنی کیوں؟ چونکہ ایک وائٹ پیپر جاری ہو گیا، چونکہ بغاوت شروع ہو گئی، قلم چھوڑ ہڑتال کا کہہ دیا گیا، اور سکندر سلطان کے خلاف ریفرنس دائر ہونے کا معاملہ آ گیا، سکندر سلطان کے خلاف کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، اور جو وہ امپلائیز جن کا حق بنتا تھا ان کا حق مار کے انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا؟ اپنے ہی لوگوں کو، ریٹائرڈ افسران کو اٹھا اٹھا کے جو الیکشن کمیشن کے پرماننٹ افسران تھے ان کے اوپر بٹھا دیا۔ اب اس بنیاد پر یہ کیا گیا، تو کیا یہ کوئی الیکشن کمیشن اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں، یہ عوام کے پیسوں سے دیا جا رہا ہے، اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے جو ملازمین ہیں، کیا آپ ان کو 2 تنخواہیں دے دیں گے؟ وہ کب تک 2 تنخواہیں چلائیں گے؟ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے پروموشن کا، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو ان کا حق دیں، جو قانونی حق ہے آپ وہ دیں۔ قانونی حق دینے کو آپ تیار نہیں ہیں، اور آپ ان کو غیر قانونی طور پر یا آپ اعزازیہ کے طور پر ان کو 2 2 3 3 تنخواہیں اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ خاموش رہ جائے اور سکندر سلطان کا جو ٹینیور ہے وہ گزر جائے۔ یہ اس حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے خلاف جو مافیا ہے وہ کس طریقے سے سرگرم ہے، اور انہوں نے اپنا پورا اب سارے معاملات دو پہ لگا دیے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کے خلاف جو ایگزیکٹو ممبران ہیں ان کی جانب سے ایک اجلاس بلایا گیا۔ 10 ارکان نے صدر عابد زبیری کے خلاف بغاوت کی، اور سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری کی معطلی کو درست بھی قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عابد زبیری کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، عابد زبیری کے خلاف قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اصل جو عہدہ ہے وہ صدر اور سیکرٹری کا ہوتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور باقی پھر یہ اعزازی عہدے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں۔ اب چونکہ پی ڈی ایم تو کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے انتشار پھیلانا تو ان کے بعد بس ہے، شر پھیلانا تو ان کے بعد بس ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ باقی تو ان سے کچھ ہوتا نہیں تھا، ایک ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان بار کونسل کی، اس پر انہوں نے اس کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا، اور پھر جو ایگزیکٹو ممبران تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو ان کے گروپ سے جڑے ہوئے تھے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل بڑی تگڑی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آئین اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل نے یہ قرارداد ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کونسل نے قانون کے مطابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار اور ایڈیشنل سیکرٹری کو معطل کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے معطل سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ اراکین نے موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق ایگزیکٹو باڈی کی منظوری کے بغیر صدر اور سیکرٹری درخواست دائر نہیں کر سکتے، اسی بنیاد پر کمیٹی سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی حمایت نہیں کرتی، اور ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان بار کونسل کے خلاف صدر اور معطل سیکرٹری سپریم کورٹ کی بار کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدر کو فی الفور اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اور صدر کو عہدے سے ہٹانے کی قرارداد ایگزیکٹو ممبران نے منظور کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں یہ معاملہ پہلے چل رہا تھا، جو یہ کنٹروورسی تھی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا معاملہ ہائی کورٹ کا بنتا ہے، سپریم کورٹ کا نہیں بنتا، لیکن سٹیٹس کو جاری کر دیا۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے مزید ان کو دھچکا یہ دیا کہ پہلے 2 رکنی بینچ تھا محمد علی مظہر اور عائشہ ملک صاحبہ کا، اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اور اس میں محمد علی مظہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، عائشہ ملک صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب، 3 رکنی بینچ بنا کے اس کو 9 مئی کے لیے 1:30 بجے کے لیے فکس کر دیا۔ یہ وہ کیس ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم نوعیت کا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ پی ڈی ایم نے یہ کتنا بڑا یہ بار میں پہلی دفعہ اس طرح کا انتشار دیکھنے کو ملا ہے، اور وہ سارے کا سارا پی ڈی ایم کی جانب سے دیا گیا تحفہ ہے۔ اب جب اس سارے معاملے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا
اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور اس پہ فریق بنایا گیا ایگزیکٹو ممبران کو بھی اور پاکستان بار کونسل کو۔ یہ آرڈر ہے 6/5/2023 کا۔ 6 کب تھی؟ کل، ہفتے کے دن، چھٹی کے دن۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے۔ 6 تاریخ کو ارجنٹ میٹر کے طور پر یہ کیس لگوایا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جی ندیم اختر صاحب، ان کی عدالت میں لگوایا گیا۔ ندیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیش ہوئے اور موقف یہ اپنایا گیا۔ ایان مصطفیٰ میمن، یہ وکیل تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، موقف یہ اپنایا گیا کہ 4 مئی 2023 کو ایک اجلاس ہوتا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کا، اور انہوں نے صدر جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کو ہٹانے کا اعلان کیا اور قرارداد منظور کی۔ سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اگر کسی بار کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ صدر کے بغیر کیسے اجلاس ہو سکتا ہے؟ اجلاس ہوتا وہ ہے جس کی صدارت صدر کرتا ہے، سیکٹری اس کے جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں ان کو نوٹ کرتا ہے، سیکٹری نہ اویلیبل ہو تو ایڈیشنل سیکٹری کرتا ہے، لیکن جو اس کی صدارت ہے وہ صدر ہی کرتا ہے۔ جس اجلاس میں صدر موجود نہیں ہے، ایگزیکٹو کمیٹی کون ہوتی ہے؟ وہ اجلاس بلا کے اور اس طرح کی قراردادیں منظور کرنے کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے صدر نے کہا، جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو رولز ہیں 1980 کے، جس میں یہ کہا گیا ہے پرووائڈ دیٹ دی میٹنگ آف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شیل بی پریزائڈڈ اوور بائی اے پریزیڈنٹ اینڈ دی سیکرٹری آف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہز absence the additional secretary shall record the proceedings of the meeting and the minutes so recorded shall be countersigned by the president of Supreme Court Bar Association. Issue notice to the defendants، جتنے بھی defendants ہیں پاکستان بار کونسل کے اور بھی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے، counter affidavits and urgent to be filed and exchanged before the next date of hearing. Till then operation of impugned resolution dated 4/5/2023 کہ جو وہ امپیونڈ قرارداد ہے shall remain suspended۔ سندھ ہائی کورٹ نے چھٹی کے دن ریلیف دیتے ہوئے اس قرارداد کو جس میں صدر کو ہٹانے کا کہا گیا تھا کہ صدر کو ہٹا دیا جائے، اس قرارداد کو سسپینڈ کر دیا، اس کو معطل کر دیا۔ یہ ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو چھٹی کے دن، اور ان کی جانب سے جتنی بھی ایکٹیویٹی کی گئی تھی، کاروائی کی گئی تھی اور کاروائی ڈالی گئی تھی، وہ ساری اٹھا کے پھینک دی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ میں الگ کیس ہے اور سپریم کورٹ میں الگ 3 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔